كريما نستجيرا أشرفا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ومطمئنین انشاءاللہ تعالی الی یوم الدین. تشریف جب کے لائے پیمبر زمین پر، تشریف جب کے لائے پیمبر زمین پر، رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر. اور تشریف گر نہ لاتے یہاں رحمت تمام، تشریف گر نہ لاتے یہاں رحمت تمام، تو زندہ نہ بچتی ایک بھی دختر زمین پر، زندہ نہ بچتی ایک بھی دختر زمین پر. کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. اور حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. امیر کارواں بننا تھا ان کو نوجواں ہو کر، لڑک پن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں، تو بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کریں اور باواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا عنوان سرزمین مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شرف بخشا، اور مدینہ شریف سے جو شعائیں نکلی اور اسلام کی تبلیغ ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب ہی نہیں پوری دنیا کے خطے خطے میں اسلام پہنچا، قرآن عظیم پہنچا، اللہ کا دین پہنچا. آپ ذرا غور کریں میرے ملت کے نوجوانوں، سننے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں جتنا آسان لگتا ہے وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. کہ ایک وہ جگہ جہاں پہ ہماری پیدائش ہوئی ہو، وہ جگہ جہاں پہ میرے بچپن گزرے ہوں، وہ جگہ جہاں پہ ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوں، وہ جگہ جہاں پر لوگ ہمیں سچا کہہ رہا ہو، اچھا کہہ رہا ہو. صادق الامین کا لقب سرزمین مکہ میں آمنہ کے لال کو دیا گیا. صداقت کا پیکر، امانت کے تاجدار، یہ سارے القابات کفار مکہ نے، مکہ شریف کے رہنے والوں نے محمد عربی کے کردار کو دیکھ کر کے، محمد عربی کی صداقت کو دیکھ کر کے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت کو دیکھ کر کے اللہ کے مقدس رسول کو یہ القابات دیا. مگر ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ فارا کی بلندی سے آج سے تقریباً 1400 سال کم و بیش پہلے آمنہ کے لال نے اعلان کیا، اے لوگو میں اللہ کا پیغمبر ہوں.
دنیا انسانیت کے لیے آخری رہنما بن کر کے آیا ہوں، بے حیائی اور آوارگی سے روکنے آیا ہوں، فسق و فجور سے بچانے آیا ہوں، ظلم و تشدد و بربریت سے نکال کر کے راہ مستقیم پر گامزن کرانے آیا ہوں۔ لوگوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مگر تاریخ گواہ ہے، اتہاس ساکشی ہے، علماء فرماتے ہیں، محدثین کا قول ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صادق الامین کہا تھا، وہ لوگ جنہوں نے صداقت کا تاجدار کہا تھا، وہ لوگ جو امانت کے پیکر کہا کرتے تھے، جب آمنہ کے لال نے اعلان کیا تو کفار مکہ نے اعلان نبوت کو سن کر کے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں سن کر کے سارے کے سارے لوگ صرف انکار نہیں کر گئے بلکہ مخالفت میں آ گئے، جینا دو بھر کر دیا۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو نبی، ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو نبی، عتبہ شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو نبی، ولید ابن مغیرہ نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو نبی، کفار مکہ نے کہا میں نہیں مانتا آپ کو نبی۔ اللہ کے مقدس رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، رب قدیر یہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں، رب قدیر یہاں تو مانتا ہی کوئی نہیں۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل سدرا کی بلندی کو چھوڑو اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو، اے محبوب کائنات اگر عتبہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اگر شیبہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اگر ولید ابن مغیرہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اگر ابو جہل نہیں مانتا تو نہ مانے، اگر ابو لہب نہیں مانتا تو نہ مانے، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں۔ پیارے تو مجھے رب کہے میں تمہیں رسول کہوں، تو مجھے خبیر کہے میں تمہیں سراج منیر کہوں، پیارے کوئی نہیں کہتا تو نہ کہے، تو مجھے خدا کہے میں تمہیں مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تمہیں رسول کہوں، پیارے کوئی نہیں کہتا تو نہ کہے، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے میں تمہیں محمد الرسول اللہ کہہ دوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہجرت جو مکہ شریف سے لے کر کے مدینہ شریف کی طرف ہوئی ہے وہ یک بارگی نہیں ہوئی۔ سرزمین مکہ میں جب اللہ کے مقدس رسول نے اللہ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ کو انجام دینا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کیا، کلمہ توحید لوگوں کو سنایا کہ تم لات کی پوجا کرتے ہو، منات کو خدا مانتے ہو، عزا کو تو نے معبود حقیقی سمجھ لیا ہے، یہ سارے کے سارے معبود جو ہے جو تمہارے باطل ہے، اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے، اگر تمہیں ریاضت ہی کرنی ہے، اگر تمہیں سجدہ ہی کرنا ہے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تحت الثری کی تہ سے لے کر کے عرش معلی کی بلندی تک جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کا تنہا پالنہار رب قدیر ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آسمان بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور بنائی ہوئی چیز کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ بنانے والے کی عبادت کی جاتی ہے جس نے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، خالق اکبر ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو مکے کے الگ الگ قبیلوں میں بسے ہوئے لوگ تھے وہ جان کے دشمن بن گئے، اور اس نے سوچا کہ میں برسوں سے جس خدا کی عبادت کر رہا ہوں، جس خدا کی بندگی کر رہا ہوں، جس معبود کو میں نے حق مانا ہے، ان کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخالفت کر رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جو لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، ایک تو محمد عربی کے پہلے سے ہی دشمن تھے، اور جو لوگ اسلام کے دائرے میں آئے، سچائی کو اختیار کیا اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے تو ان کا جینا محال کر دیا۔ سرزمین مکہ جو امن کا، شانتی کا پرکوپ تھا، وہ زمین جہاں پہ ظلم و ستم کرنا غلط سمجھا جاتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، پھر اس کے بعد میں ایک وقت آیا کہ آسمان پہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اٹھا لیا گیا خانہ کعبہ کو، پھر دوبارہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ تحیت و ثنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
उस शहर को बसाया और अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, परवरदिगार आलम इस शहर को अमन वाला शहर बना, इस शहर को शांति वाला शहर बना, इस शहर को अमनो पुरसुकून वाले माहौल में ढाल दे, यहाँ के रहने वालों को फलों से रिज़्क़ दे, यहाँ की जमीन को हमवार फरमा दे, जरखेज फरमा दे। वो सरजमीन जो दुआए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वो सरजमीन जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बसाया था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक जमाना ऐसा आया कि जब अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने नबूवत का ऐलान किया और कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की, तो सारे के सारे लोग न सिर्फ मुखालफत करने लगे बल्कि जान के दुश्मन हो गए। वो सरजमीन के अल्लाह के मुकद्दस रसूल के जिसमें हर पर उजड़ियां डाली गई, वो सरजमीन मक्का जो अमन वाला शहर था, जो शांति वाला शहर था, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कंकर और पत्थर बिछा दिया करते थे, कांटे बिछा दिया करते थे, कूड़े करकट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर पर डाला जाता था, मगर कभी भी उफ नहीं किया। अल्लाह की मर्जी पर राजी बरजा रहे। अल्लाह के हबीब ने हर तरीके से अल्लाह के दीन को फरोग देना जारी रखा। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब देखा कि हमने इनको सताया, हमने इनको परेशान किया, हमने इनसे बोल चाल बंद कर दिए, हमने इनसे लेन देन पर बंद कर दिया, मगर इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग इनके दामन रहमत से वाबिस्ता होते चले जा रहे हैं। जब एक वक्त कुफार मक्का ने ताना दिया कि 1 साल का मुकम्मल अरसा हो गया, ए मोहम्मद आपके दीन को किन लोगों ने कबूल किया, किसने इस्लाम को कबूल किया, कौन अल्लाह की वहदानियत के इकरार करने वाला है, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली का नाम लिया तो लोगों ने कहा अगरचे वो सच्चा है मगर अभी भी वो बच्चा है, बच्चों की बातों को क्यों कर माना जाए, और फिर वो आपके चचाजाद भाई है, आपके घर में परवरिश पाया है, आपने उनकी बचपने को सींचा है, आपके माहौल में रहा है, तो वो आपकी बात को मानता कोई बड़ी बात नहीं। एक गुलाम का जब नाम लिया उन्होंने कहा कि किसी ऐसे जात का नाम लो, ऐसी शख्सियत का नाम लो जो आजाद भी हो, आकिलो बालिग भी हो, फसाहो बलागत के उनके चर्चे भी हो। जब हजरत खुदैजतुल कुबरा के हवाले से बात किया तो कहा कि यहाँ सरजमीन मक्का में औरतों की बातें नहीं मानी जाती, और वो सरजमीन मक्का जहां पे बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाए उसे जिंदा जमीन के अंदर में दफन कर दिया जाता था। वो सरजमीन मक्का जो अमन वाला शहर एक जमाने में रहा करता था, कितनी ज्यादा जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत होने लगी थी कि अपनी ही बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर में दरगोर कर दिया जाता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, खुदैजतुल कुबरा के बारे में जब अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने फरमाया कि उसने मुझ पर ईमान लाया है, तो भी बातें नहीं मानी गई। इसी माहौल में ऐसा लगा कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल के चेहरे अनवर पे शिकन था। इतने में हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने आकर के कहा, ऐ सरजमीन मक्का के काफिरों, तुम मुझे देखो, मैं फसाहत बलागत वाला हूं, मैं बहुत बड़ा ताजिर हूं। सरजमीन मक्का में हमारा एक अलग मुकाम है, एक अलग मुकाम पर मैं गामजन हूं। लोग मुझे अमानत के पैकर मानते हैं, मुझे सदाकत का मिसदाक माना जाता है। तुम मुझे देखो, और मैं जब मेरे जिस्म में जान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर कुर्बान है। हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने जब इस्लाम को कबूल किया तो कुफारे मक्का दंग रह गए, परेशान हो गए। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि एक शख्स है, इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा, इनके दीन को फरोग नहीं देने दिया जाएगा, ये तबलीग करेंगे, हम रुकावटें डालेंगे, हम चारों तरफ से जमीन को एक तरीके से ऐसा कर देंगे कि ये घर से निकल ना पाए। और 2.5-3 साल तक एक ही घर में अल्लाह के मुकद्दस रसूल रहे और वहां पर अल्लाह की इबादत करते रहे, और जो भी अल्लाह के मुकद्दस रसूल के दामन रहमत से वाबिस्ता हो गए थे उन लोगों ने भी इस्लाम पर अमल करना शुरू किया। मगर खुली हुई फिजा में बवांगे दुहल ऐलान न नमाजें हो रही थी, न इबादतें हो रही थी, न वहदानियत के परचम बुलंद हो रहे थे। एक वक्त फिर ऐसा आया कि हजरत फारूक आजम
کو لوگوں نے ورغلا کے اس طریقے سے بہکایا کہ جاؤ اور جب تک محمد عربی کو قتل نہیں کر دو گے تب تک یہ اسلام رکنے والا نہیں ہے، وحدانیت کے پرچم تھمنے والے نہیں ہے، اللہ کے دین کا ایسا ہی فروغ ہوتا رہے گا، اس لیے کام ایسا کرو کہ انہیں جا کر کے قتل کر دو۔ مگر تاریخ میں آیا ہے، علماء فرماتے ہیں، محققین کی تحقیق ہے، جب فاروق اعظم آئے اور آ کر کے سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر گئے اور دیکھتے کیا ہے کہ ان کی بہن بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہی ہے، ان کے بہنوئی بھی قرآن مجید کے تلاوت کر رہے ہیں، اپنی بہن کو بہت ہی زیادہ پرتڑت کیا، پریشان کیا، مارا پیٹا، مگر پھر بھی دیکھا کہ وہ دین سے مکر نہیں رہی ہے، تو پھر ان کو ذرا سے رحم آیا، کہا کہ تم کیا تلاوت کر رہی تھی، میرے آنے سے پہلے ذرا سناؤ تو صحیح۔ جب اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کی گئی، جب قرآن المجید فرقان الحمید کی تلاوت کی گئی، آج تو پورا قرآن بھی پڑھ کر کے لوگ اسلام پر گامزن نہیں رہ پاتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ اس وقت وہ بہت بڑا کافر تھا، مگر جب قرآن کی تلاوت کو فاروق اعظم نے سنا تو ان کے دل میں صداقت آ گئی، ان کے دل میں امانت آ گئی، ان کے دل میں وحدانیت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، اور وہاں سے نکلا اور تلوار کو لیے ہوئے آ تو ضرور رہا تھا مگر دل میں خیال الگ ہی مقام کر لیا تھا۔ دعائے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقبول ہو گئی تھی۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اب تو وہ سارے کے سارے مرید ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور شعراء کا قول ہے کہ جو لوگ اب تک اسلام کو قبول کیے تھے وہ سارے کے سارے مرید تھے، مگر فاروق اعظم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگا تھا، تو سارے مرید ہوئے اور فاروق اعظم مراد ہوئے، کیونکہ فاروق اعظم کے ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے دعا فرمائی، اور نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور وہ مقبول ہوئی، اور فاروق اعظم آئے تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اگر ان کا غلط ارادہ ہے، اگر ان کے دل میں یہ باتیں آ گئی ہے کہ یہ قتل کے ارادے سے آئے ہیں، انہی کی تلوار سے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی، اور اگر وہ امن والی شانتی والی زبان لے کر کے آتے ہیں، اور اگر وہ امن پسند کرتا ہے اور میرے قریب آنا چاہتا ہے اور دین سے وابستگی اختیار کرتا ہے، محمد عربی کے دامن رحمت سے جڑنا چاہتا ہے، تو ان کا ہم ویلکم کرتے ہیں، ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور وہ آئے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، ایک طرف وہ قرآن کی تلاوت سن کر کے آئے تھے، قرآن کے آیت کو دیکھ کر کے آئے تھے، اور دوسری طرف جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو جو بھی شک تھا، جو بھی شبہات تھے، وہ سارے کے سارے دور ہو گئے۔ اس وقت جب قرآن کو انہوں نے سنا تھا تو دل میں خیال آیا یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ پروردگار کا کلام ہو سکتا ہے۔ اور جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، آمنہ کے لال کے چہرے زیبائی کو دیکھا، تو اللہ کے مقدس رسول کو دیکھتے ہی قریب ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ صداقت کے پیکر ہیں، آپ امانت کے تاجدار ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے جب اسلام کو قبول کیا تو کفار مکہ میں کھلبلی مچ گئی، سب لوگ پریشان ہو گئے، لات کے ماننے والے، منات کے ماننے والے، عزا کے پجاری، یہ حول کے پجاری، یہ جو کفار مکہ تھے، الگ الگ معبودوں کو 360 ظالم بت خداؤں کی عبادت کر رہے تھے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ جس شخص کو ہم نے تیار کیا جا کر کے محمد عربی کو قتل کر دو، وہ شخص اسلام کا علم بردار ہو گیا، وہ اسلام کے قریب ہو گئے، وہ دین محمدی سے وابستہ ہو گئے، اب تو ان کی تعداد بڑھنے لگی ہے، اب تو ان کے لوگ بڑھنے لگے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے اللہ کے مقدس رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول نے فرمایا اے عمر، ہم ہی حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے، ہمارا خدا حق پر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو تمام مذہبوں میں سب سے بہترین اگر کوئی مذہب پسند ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام سچا دھرم ہے، امن والا دھرم ہے، شانتی والا دھرم ہے، اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے اور مذہب اسلام سچا مذہب ہے تو ہم لوگ چھپ کر کے کیوں نماز ادا کرتے ہیں؟
ہم عبادتیں اللہ کی چھپ کر کے کیوں کرتے ہیں؟ فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور لہرا کر کے کہا کہ اے سرزمین مکہ کے بسنے والوں، میں محمد عربی کا غلام ہو گیا ہوں، اب اسلام کے ماننے والے گھروں میں پیک ہو کر کے نماز ادا نہیں کریں گے، اب جو ہے وہ لوگ چھپ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ خانہ کعبہ میں عبادت کی جائے گی، خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، حرم پاک کو سجدے پیشانی کے سجدے سے فیضیاب کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لاتے ہی حیران و پریشان سرزمین مکہ کے لوگ طرح طرح کی مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کرنے لگے، اور جو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے سارے لوگوں کو پریشان کیا۔ اللہ کے مقدس رسول نے فرمایا کہ سرزمین مکہ سے نکل کر کے جاؤ، ہم نے سن رکھا ہے، ہم نے تحقیق کیا ہے کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہ عیسائی دھرم کا ماننے والا ہے، مگر میں نے ان کے بارے میں تحقیق کیا ہے، وہ بڑے ہی امن پسند ہے، وہ تمہیں وہاں پر رہنے دیں گے اور شانتی سے رہنے دیں گے، اللہ کی عبادت بھی کرو گے۔ تو کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے، مگر پھر بھی سرزمین مکہ کے لوگ جو الگ الگ معبودوں کے ماننے والے تھے، جان کے ایسے دشمن، وہ جو ہجرت کی رات ہوئی تو ایک ہی مرتبہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، اس کے لیے پہلے راستے تیار کیے گئے، کفار مکہ نے شب و روز ایک کر دیا، اور پھر آخر میں ابو جہل کی اقتدار میں ایک میٹنگ رکھی گئی۔ وہ شیطانی کھوپڑی کا آدمی، مکے کا سب سے بڑا گونڈا ابو جہل نے ایک میٹنگ رکھا، اور میٹنگ رکھ کر کے سارے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یوں ہی اگر اسلام پنپتا رہے گا، یوں ہی اسلام فروغ پاتا رہے گا، محمد عربی باحیات رہیں گے، تو سارے کے سارے لوگ ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں گے، اور سب کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دو، یہ ابو جہل نے کہا۔ تو پھر لوگوں نے کہا وہ خاندان قریش کا چشم و چراغ ہے، وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، ان کے بھائی، ان کے چچا جان حضرت امیر حمزہ ہے، ان کو قتل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، مولائے کائنات علی مرتضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ان کو قتل کر دینا آسان نہیں، اور اگر قتل کر بھی دیے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو پھر ابو جہل جو شیطانیت میں ماہر تھا، اس نے مشورہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو اکٹھا کیا جائے جو لڑنے میں مہارت حاصل کرنے والا ہو، جو تلوار چلانے میں ماہر ہو، ہر اعتبار سے مضبوط ہو، طاقتور ہو، پہلوان ہو، اور سپہ سالار کی حیثیت رکھتا ہو اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں۔ تو ایسے سارے کے سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور 40 لوگوں نے آ کر کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکن کو، گھر کو گھیر لیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک بات جو بار بار کہا جائے وہ یہ ہے، اور لوگوں نے جو تاریخ اسلام کو پڑھ کر کے الگ الگ عقیدے اور الگ نظریے بنا لیے ہیں کہ اگر سرزمین مکہ میں محمد عربی ہوتے تو قتل کر دیے جاتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہے، محافظ بھی رب قدیر ہے، اور جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی لے لے، اسے قیامت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن عظیم کے بارے میں رب قدیر نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی، زیر و زبر کسی نے بدل نہیں پایا، کوئی کچھ آیتیں داخل کرنا چاہا، نہیں داخل کر پایا، کیوں؟ کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، تو محمد عربی کے حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں تھا، اور رب قدیر ہر محاذ پر، ہر موقع پر حفاظت فرما رہے تھے، ورنہ جبرائیل امین کو حکم نہیں دیتے جاؤ اور میرے محبوب کو کفار مکہ کی سازشوں کے بارے میں جا کر کے اطلاع کر دو کہ وہ لوگ ایسا میٹنگ کر رہے ہیں، ایسی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو وہ ادھر پلاننگ کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین تشریف لائے اور ساری چیزوں کو پہلے ہی واضح کر دیا کہ 40 لوگ آئیں گے، ہر قبیلے کے ایک نوجوان ہوں گے، اور وہ سب لوگ مل کر کے اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی پر شک بھی نہ جائے، اور اتنے زیادہ قبیلوں سے مقابلہ بھی نہ کر پائے، اور قصاص بھی نہیں لیا جائے۔ یہ ابو جہل کی سازش تھی،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا، اور اللہ کے مقدس رسول کو جبرائیل امین کے حوالے سے ساری چیزیں بتا دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جگہ ایک چیز ہے کہ اپنے بستر پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سلایا۔ ایک وہ ہے جو بستر مرگ ہے، جو جس جگہ پر لوگ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اس بستر پر حضرت علی کو سلایا اور وہ سو گئے، اور حضرت علی فرماتے ہیں میں اس رات سکون کی نیند سویا، چین کی نیند سویا۔ میں ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتا تھا، مگر اس رات مجھے موت کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا جو بستر مرگ پر سویا ہو، چاروں طرف سے کافروں نے جس گھر کو گھیر لیا ہو کہ جو سونے والے گھر کے اندر میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں چین کی نیند سویا، آخر وجہ کیا ہے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد عربی پر ایمان لایا ہے، محمد عربی کو سچا جانا ہے، اس لیے ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلا رہے تھے تو فرمایا اے علی سو جاؤ، اے علی سو جاؤ، صبح تمہیں اٹھنا ہے، لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، جس کی امانتیں میرے پاس تھی وہ سارے لوگوں کو امانتیں واپس کر دینا ہے، پھر مدینے آنا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ علی کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات علی کی موت نہیں ہونے والی، کیونکہ ضمانت محمد عربی نے دیا ہے۔ تو یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے جب نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کسی کو عشق ہو جائے گا تو ان کی جان پر اپنی جانیں قربان کر دے۔ ایک یہ خلیفہ زمین کا ہے حضرت علی مرتضیٰ، اور دوسرے وہ خلیفہ ہے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں سے نکلے اور دشمنوں کی طرف مٹھی میں کچھ کنکریوں کو پڑھ کر کے دم کیا اور دشمنوں کی طرف اچھالا، تو اللہ کے مقدس رسول ان کے سامنے سے گزر گئے، کسی کافر نے دیکھا تک نہیں، بے شک کسی مشرکین نے دیکھا تک نہیں۔ ان کی آنکھوں پر غلاظت کے ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ محمد عربی آتے رہے جاتے رہے، کسی نے دیکھ نہیں پایا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جو پہلے سے ہی کہا کے رکھا تھا کہ اللہ کا حکم آئے گا، ہم بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرزمین مکہ چھوڑ دیں گے اور ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں سے اسلام کی اشاعت، اسلام کو فروغ دینا بڑا آسان ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو جس دن سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس دن سے وہ تیاری میں لگ گئے تھے، اور ان کے پاس 2 اونٹ تھا، ان کو ببول کا پتا کھلا کر کے کافی طاقتور اور فربا بنایا کہ سواری کا کام آئے گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر آمنہ کا لال تشریف لے جاتے ہیں تو آپ ذرا منظر یاد کریں کہ وہ در مصطفیٰ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اور امن پاتے ہیں۔ اس در پر جب کوئی آتا ہے تو وہ مالا مال ہو کر کے چلا جاتا ہے، فیض یاب ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ کوئی بھکاری آتا ہے تو وہ تاجدار ہو جاتا ہے، اور کوئی پجاری آتا ہے تو وہ صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، ایماندار ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے ملت کے نوجوانوں، ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ کے مقدس رسول خود ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اور جا کر کے سلام کیا، دروازے پہ دستک دیا، سلام کیا، اندر آنے کی اجازت چاہیے، اندر تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ وہاں پہ حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھی۔ تو پھر اللہ کے مقدس رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ سرزمین مکہ کو چھوڑ دینا ہے اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے جانا ہے، مگر پوری پلاننگ کے ساتھ جانا ہے، پوری تدبیر کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ الگ الگ قبیلے سے آئے ہیں یہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے، اور وہ چاہے گا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر کے زمین پر بھیجے گئے، اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جہان کے لوگوں نے کتنا زیادہ ستایا، کتنا زیادہ پریشان کیا۔ طائف کے میدان میں اللہ کے مقدس رسول کے جسم اطہر لہو لہان ہو گئے،
اللہ کے مقدس رسول سجدے کی حالت میں ہے اور پیٹھ پر وہ جھڑیاں ڈال دی گئی. وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو رب قدیر جو قہار و جبار ہے قہر و غضب ڈھا دے اور پوری دنیا کو فنا کر دے، مگر کسی وقت بھی شکایت نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی مرضی پر راضی برضا رہے. اور جب بھی کوئی پوچھتا کہ آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے تو اللہ کے مقدس رسول فرماتے بے شمار نبی تشریف لائے اور اپنی قوم سے پریشان ہو کر کے ان کے لیے بد دعائیں کی، وہ قوم برباد ہو گئی، وہ قوم پوری دنیا سے مٹ گئی، مگر میں اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں تو ان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو ان کے لیے صرف دعائیں کروں گا، ان کو اسلام میں لانے کی کوششیں کروں گا کہ اگر یہ نہیں بھی لائیں گے تو ان کے بچے ضرور ایمان لائیں گے، کیونکہ اسلام آخری مذہب ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. دین خداوندی جو ہے اب اس کے بعد نہ کوئی دین آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، یہ آخری کتاب ہے، میں آخری نبی ہوں، آخری مذہب اسلام ہے، یہ دین اب اللہ کا دین ہے اور مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی دین نہیں آنے والا ہے. اس لیے میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں کروں گا، بلکہ جب بھی کروں گا میں دعائیں کروں گا اور دعا دیتے رہے اور اتنے مشکلات کا سامنا کرتے رہے. ایک موقع پر آیا ہے کہ اللہ کے مقدس رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مجھ پر جتنی مصیبتیں ڈھائی گئی اور میں نے جتنے مشکلات کا سامنا کیا، سارے نبیوں کے سارے مشکلات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور میرے مشکلات کو ایک جگہ، تو پھر میرا مشکل زیادہ ہوگا. میں اتنے ہی مشکلات سے گزرا ہوں. تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہم لوگوں کو وراثت میں اسلام مل گیا ہے، قرآن عظیم ہم لوگوں کو وراثت میں مل گئی ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، وراثت میں مل گئی ہے. دین اسلام ہم کو جو ہے باپ دادا کے صدقے میں حضور خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے جب ہندوستان تشریف لائے تو ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، ایمان ملا اور ہم لوگ مسلمان ہو گئے. مگر اس اسلام کو پہنچانے کے لیے، اس اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، دین محمدی کو فروغ دینے کے لیے محمد عربی اور محمد عربی کے جانثاروں نے کتنی قربانی دی ہے. وہاں بستر مرگ ہے، وہاں پہ حضرت علی سو رہے ہیں اور راستے میں قتل کر دینے کا اندیشہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے. اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، میں پیچھے سے آ جاؤں گا، آپ تشریف لے جائیں میں پیچھے سے مدینہ تشریف لے آؤں گا. مگر حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ میں اس لیے ہوئے کہ ہم ان کی حفاظت کرتے رہے. جب تک مکہ شریف میں رہے تو ہر موقع پر اللہ کے مقدس رسول کی حفاظت کرتے رہے. حفاظت تو اصل میں اللہ ہی فرماتا ہے، مگر ذریعہ حضرت ابو بکر صدیق یا مولا کائنات کو رب قدیر نے وہ دیگر صحابہ کرام کو بنایا اور حفاظت کرتے رہے. اور حفاظت کی ذمہ داری کو اپنے سپرد کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کی رات وہاں سے نکلتے ہیں اور غار ہرا، غار سور تشریف لے جاتے ہیں. غار سور اب دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا اور ان کے گھر والوں کا احسان اسلام پر بھی ہے. اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہوں نے دین محمدی کو فروغ دیا اور فروغ دینے میں مدد کی، جس نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو اپنے مال سے اور اپنے خون سے سینچا اور لڑ کر کے مقابلہ کیا دشمنوں کا، تو سارے کے سارے لوگوں کا میں نے احسان ادا کر دیا ہے. ایک ابو بکر صدیق کی ذات ہے جو ان کا جسم و جان اور ان کے مال کی وجہ سے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچا ہے اور کسی کے مال اور جان سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا.